السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 108، آیت 42 تا 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ واصطفاك على نساء العالمين۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، بے شک اللہ تعالی نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جگڑ رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور یاد کر جب کہا الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفاکی، چن لیا ہے تجھے، وطہرکی، اور پاک کیا ہے تجھے، واصطفاکی، اور برگزیدہ کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما برداری کر، لربی کی، اپنے رب کی، واسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالکا، یہ، من انباء الغیب، کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ، ہم وہی کرتے ہیں انہیں، الیکا، آپ کی طرف، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یلقونا، وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایوم، ان میں سے کون، یکفلو، کفالت کرے، مریم کی، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یختصمون، وہ باہم جگڑ رہے تھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات بینات کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا رتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ حضرت مریم، جن کے باپ کا نام عمران تھا، اور مریم علیہ السلام کے والد جناب عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے
مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لینے اور پاک کرنے اور تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدگی کا بزرگی کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مرتبہ میں اللہ نے مریم کو چنا ان کے پیدائش کے وقت، اور اسی طرح دوسری مرتبہ میں چنا کہ اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چنا، منتخب فرمایا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا۔ اور دوسری مرتبہ میں اللہ رب العالمین نے بی بی مریم علیہ السلام کو چنا۔ یہاں چننے سے مراد اللہ تعالیٰ کا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرمانا، کہ مریم کے پیٹ سے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کنواری مریم سے پیدا فرمایا۔ اور مریم علیہ السلام نہ تو بدکارہ تھی، نہ فاحشہ تھی، اور نہ ہی خاوند والی، بغیر خاوند بغیر باپ کے مریم سے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا علیہ السلام۔ اور تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے مریم علیہ السلام کو فضیلت دی۔ تو تمام جہان کی عورتوں سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں 3411۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل مرد ہوئے ہیں، لیکن خواتین میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران علیہ السلام ہی کامل ہوئی ہیں۔ اور فرمایا، عورتوں پر عائشہ کو اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید جسے ہمارے ہاں سرائکی میں صحبت کہا جاتا ہے، سا و باتا صحبت۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین میں سید عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے صحبت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں، اور فرمایا کہ اس امت کی خواتین میں سب سے بہتر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3432۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو 2 مرتبہ میں چنا، انتخاب کیا، اور پہلی مرتبہ میں ان کی پیدائش کے بعد اللہ نے انہیں اچھی طرح قبولیت کے ساتھ قبول کیا، اور دوسری مرتبہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ نے مریم کا انتخاب کیا، مریم کا چناؤ کیا، اور مریم نے بغیر خاوند کے، بغیر شادی شدہ ہونے کے، کنوارے پن میں، پاک دامنی میں عیسیٰ کو جنم دیا علیہ السلام، بغیر باپ بغیر خاوند کے۔ اور اللہ رب العالمین نے بی بی مریم کو یہ حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مریم علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے ساتھ کمرے میں محراب میں رہتی تھیں، اور بیت المقدس کی بی بی مریم خادمہ تھیں، اس لیے مریم کو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اور یاد رکھیے، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا، نماز پنجگانہ وغیرہ یہ فرض نہیں ہے۔
ہاں عیدین کے تعلق سے حکم ہے کہ عیدین کی نماز میں خواتین کو بھی لے کر نکلنا ہے اور جو حائضہ ہو اسے بھی لے کر نکلنا ہے. وہ نماز کی جگہ سے دور رہے گی مگر دعا میں شرکت کرے گی، شامل ہوگی. عام نمازوں کے تعلق سے عورت پر باجماعت نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ باجماعت نماز میں شامل ہونا چاہے تو اجازت لے کر شامل ہو سکتی ہے. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، اپنے سرپرست سے اجازت لے کر وہ مسجد میں باجماعت نماز میں شرکت کر سکتی ہے. اور خود خلیفہ برحق، امام برحق جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد میں باجماعت نماز کے اندر شرکت فرمایا کرتی تھیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ البخاری و مسلم. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. مطلب کہ بہن، بیٹی، ماں، خواتین باجماعت نماز میں شرکت کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں اجازت لے کر، اور جب وہ آنا چاہیں تو نبی علیہ السلام نے سرپرست کو یہ کہا کہ اسے اجازت دو، اسے روکو مت. اگر وہ اجازت چاہتی ہے اور اجازت لے کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہتی ہے تو اسے اجازت دو کہ وہ آئے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اس چیز کا بندوبست نہیں ہوتا مساجد میں، اور نہ ہی خواتین کو نماز کے لیے اجازت دی جاتی ہے، سوائے اہل حدیث کے کہ جن پر مستوی علی العرش کا کرم ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اختیار کیے ہوئے، فالو کیے ہوئے ہیں. تو اللہ نے مریم کو نماز باجماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا، کیونکہ وہ بیت المقدس کے ساتھ کمرے محراب میں رہتی تھی اور بیت المقدس کی خادمہ تھی، اس لیے مریم جناب کو نماز باجماعت میں شامل ہونے کا حکم ہوا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں ہم جنہیں تیری طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے یہ غیب کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ قلم پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے کلمیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں، کلموں کو پھینکا گیا. کس لیے کہ جب عمران کی بیوی اس بچی کو لے کر آئیں کہ یہ بیت المقدس کی خادمہ ہوں گی، خدمت کرنے والی ہوں گی، تو اب اس کے تعلق سے قرآن اندازی کی ضرورت پیش آئی. حضرت مریم علیہ السلام ایک بہت بڑے عالم جناب عمران کی بیٹی تھیں اور ان کے والد بیت المقدس میں امام تھے. تو جب مریم کو ان کی والدہ اپنی نظر کے مطابق عبادت گاہ کی نظر کرنے کے لیے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے آئیں تو بیت المقدس کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ مریم جناب کی کفالت کون کرے گا اور ان کی نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا. آخر کار انہوں نے اس تعلق سے قرآن اندازی کی اور بیت المقدس کے خدام میں جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. جب قرآن ڈالا گیا تو یہ قرآن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نکلا. عام قول مطابق زکریا جناب مریم کے خالو تھے اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے بہنوئی تھے. تو زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کی اور قرآن جو ہے وہ جناب زکریا کے نام نکلا. اب اس قرآن پاک کی آیت سے 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خوش خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. مطلب اس سے معلوم یہ ہوا کہ محمد بن عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ واقعات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟
اگر ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو یہ واقعہ آپ کے علم میں ہوتا کہ جو ہے اللہ نے اس طرح مریم پیدا ہوئی اور اسی طرح مریم کو ان کی ماں نے نظر مانا، اور یہ کہ مریم کی کفالت کے تعلق سے قرآن اندازی کی گئی، اور اسی طرح یہ کہ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے اللہ کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو آلریڈی ان سے واقف ہوتے اور غیب کی یہ خبریں بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کوئی نہیں جانتے تھے۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلم پھینک رہے تھے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہ تھے نہ ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمانا تھا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کہ آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی کفالت کے تعلق سے قرعہ ڈالا گیا۔ اگر اولیاء انبیاء غیب دان ہوتے جیسا کہ دیگر خدام، قرعہ ڈالا گیا بیت المقدس کے خداموں میں کہ کون بی بی مریم کی کفالت کرے گا، اگر وہ اولیاء اللہ بھی غیب جانتے ہوتے تو پہلے ہی سے ہی کہہ دیتے جی جناب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کیجئے کفالت، کیونکہ قرعہ تو آپ کے نام نکلنا ہے۔ پتہ چلا کہ جناب زکریا بھی غیب نہیں جانتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے، اور بیت المقدس کے خدام اللہ کے یہ ولی بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب جانتے ہوتے قرعہ ڈالنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی، وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ قرعہ آپ کے نام نکلنا ہے تو لیجئے آپ ہی کفالت کیجئے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت میں قرعے کے ذریعے فیصلہ کرنا یہ بھی درست ہے، جس طرح کہ امام بخاری نے کتاب الشہادات صحیح بخاری میں اس کتاب کے اندر باب باندھا، باب القرعۃ فی المشکلات، مشکل معاملات میں قرعہ اندازی کا بیان۔ تو ایک چیز ہے حقدار کئی ہیں، دعوے دار کئی ہیں، قرعہ ڈالا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے تعلق سے قرعہ ڈالا گیا۔ اور اگر قرعہ اس مقصد کے لیے ڈالا جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو یہ فال کے تیر ہیں، یہ فال نکالنا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کام کے لیے قرعے ڈالنا، تیر ڈالنا، یہ فال نکالنا ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور پیارے نبی کا فرمان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جہاں اللہ کا قرآن پہنچ جائے، جو قرآن سن لے، جو قرآن پاک پڑھ لے، جو قرآن پاک کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کر لے، وہاں جہالت مر جاتی ہے، وہاں سے جہالت بھاگ جاتی ہے۔ جہالت اور شرک و بدعات وہاں ڈیرے ڈالتے ہیں جہاں قرآن نہیں ہوتا، جہاں قرآن سنا نہیں جاتا، جہاں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔